بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ دلوں کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی کی جن کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ سمندر میں دجال سے جا کر ملے تھے اور دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے سے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ناؤ پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکیں۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 آدمی دھیرے دھیرے اپنی ناؤ سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ موجوں کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر بھی چلتی تھی ہماری ناؤ ادھر کو ہی چلنے لگتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر تھپیڑ جب بھی ہماری ناؤ سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ اب الٹ کر تباہ ہوگی یا تب جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ملاح نے بھی مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اچانک ایک صبح ہمیں سمندر میں ہی بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ لگے ہوں۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی ٹاپو ہے کہ جس پر پناہ لے کر ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی جو سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی، سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم سبھی سہم کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری موجوں کا شکار بن چکے تھے اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عجیب سا ڈراؤنا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہوئے کہنے لگا کہ اے لوگوں، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اسے جواب دیا کہ ہم اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرو نہ، بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لیے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا بڑا سا انسان موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑے دیکھا۔ وہ زنجیروں کو خود سے چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا کہ محل کی چھت کو جا کر چھو لیتا، لیکن اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی۔ وہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔
اسی خوف و دہشت میں ہم نے اس انسان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کون ہو؟ تو سامنے جنجیروں میں جکڑے شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی، اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر پہنچے ہیں، اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ اس جنجیر میں جکڑے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہی اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بحیرہ تبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہی وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخری کیا نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا، اور پھر اس نے بہت ڈراؤنی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی میں باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈراؤنے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں، بہت جلد ہی مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی ناؤ پر سوار ہوئے، اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بیتی وہ پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا، اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے، یہ دیکھو تمیم الداری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے طیبہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے۔ دوستو، دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرایا، اور اس کی ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا، اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون سے اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافارہ مطلب کافر لکھا ہوگا، کوئی چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ بھی اسے پڑھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پانی کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوں گی، جو اس کو خدا مان لے گا تو
تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اور دوستو اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ہے۔ ایک جگہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق اور کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی و کھانے کے پہاڑ ہوں گے، جنت و جہنم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومیں بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اس لیے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیح دجال کو نکالنے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کے دجال سے حفاظت فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے والا بنا دے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، اور آخر میں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرنا نہ بھولے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔